بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوں جوں سالار خط پڑھتا جاتا تھا اس کے ہاتھوں اور آواز کی لرزش بڑھتی جاتی تھی۔ خط ختم ہوتے ہی ٹیلے پر موجود سب لوگوں نے اپنی اپنی آنکھوں سے دوربینیں لگا لی اور اب زاریروس اور اس کے امراء اپنے چاروں طرف پھیلی پہاڑی چوٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ پیٹر کو ہر مورچے پر توپیں نظر آئیں۔ ہر توپ کا دہانہ روسی لشکر کی جانب تھا۔ یکا یک ٹیلے پر موجود تمام لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ بری طرح پھنس چکے تھے۔ شہنشاہ نے سوچا، آخر صدر اعظم کا لشکر اتنی جلد یہاں تک پہنچ کیسے گیا؟ پیٹر کی خاص جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق بلت جی کا لشکر ابھی 100 کوس دور تھا، لیکن پہاڑیوں پر نصب توپیں زاریروس اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اب ان کے چاروں طرف صرف موت تھی۔ مسلمان سپہ سالار چاہتا تو پیٹر کے لشکر کا بھرگس بنا سکتا تھا۔ یہ تو صدر اعظم کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے پیٹر کو احترام کے لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ ٹیلے پر موجود تمام افراد موت کے خیالوں میں گم گھونگوں کی طرح کھڑے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ پیٹر کی آنکھوں پر ابھی تک دوربین تھی۔ کیترائن نے ہی سکوت توڑا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ فوری طور پر لشکر کے امراء کا اجلاس طلب کیا جائے اور پھر صلح کی بات چیت شروع کی جائے۔ ضروری نہیں کہ ہم پہلے روز ہی ان کی سب شرطیں مان لیں۔ ہمیں خداوند کی نصرت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم مکتوبات کے ذریعے صلح کی بات چیت کو کئی دن تک طول دے سکتے ہیں۔ اس دوران اگر آسٹروی افواج ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں تو شاید ہم فتح یاب ہوں۔ ملکہ نے زبان کھولی تو سب لوگ جیسے خواب سے بیدار ہو گئے۔ بہادر شہنشاہ پیٹر نے سینہ تان کر ایک عجیب بات کہی، ہم مسیح کے پرچم کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا لشکر بہت بڑا ہے۔ ہم پیدل فوج کے ساتھ یلغار کریں گے۔ ہم چاروں پہاڑیوں پر چڑھ دوڑیں گے اور جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے دشمن سے ان کی توپیں چھین لیں گے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ امتحان کی گھڑی ہے، لیکن فوری طور پر ہمیں ملکہ محترمہ کے مشورے سے اتفاق ہے۔ سر دست ہمیں صلح کی بات چیت کو طول دینا چاہیے۔ البتہ میں اس بات پر ابھی تک حیران ہوں کہ بلت جی کا لشکر اتنی جلد دریائے فرات کے کنارے کیسے پہنچ گیا۔ اتنا کہہ کر پیٹر اپنے ایک وزیر کی طرف گھوما اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت شاہی خیمے میں امراء لشکر کے اجلاس کا انتظام کیا جائے۔ خاص طور پر محکمہ جاسوسی کے سربراہ سے سوالات کیے جائیں کہ آخر بلت جی کا لشکر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک یہاں تک کیسے پہنچ آیا۔ ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس صورتحال میں صرف عقل مندی ہی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ آن کی آن میں اجلاس کا اہتمام کر دیا گیا اور اب وسیع شاہی خیمے میں 20 روسی افسر بیٹھے فقط چہرے لیے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ وہ سب عثمانی فوج کی توپوں کو دیکھ چکے تھے۔ توپوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ وہ حیران تھے کہ اتنی زیادہ تعداد میں توپیں پہاڑیوں پر چڑھائی کیسے گئیں۔ اجلاس میں سب کو بلت جی کا مکتوب پڑھ کر سنایا گیا۔ مکتوب کے اختتام پر سب سے پہلی بات الیگزینڈر نے کی۔ اس نے کہا، شہنشاہ معظم، ہمیں اس نقطے پر زیادہ غور کرنا چاہیے کہ یہ دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ صدر اعظم کا لشکر اطلاعات کے مطابق ابھی بہت دور ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تاتاریوں کا کوئی چھوٹا سا لشکر ہو اور جن چیزوں کو ہم توپیں سمجھ رہے ہیں یہ محض درختوں کے تنے ہوں۔ آپ چاروں طرف نظر دوڑائیے، آپ کو ایسے بے شمار درخت دکھائی دیں گے جنہیں کاٹ کر ان کے تنوں کو ایک خاص زاویے سے رکھ دیا جائے تو دور سے دیکھنے والوں کو وہ توپ کی نال ہی نظر آئے گی۔ جہاں تک میرا خیال ہے اتنی زیادہ تعداد میں توپیں پہاڑیوں پر چڑھانا آسانی سے ممکن نہیں۔ اس کام کے لیے کئی دن درکار ہوں گے۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے چاروں طرف توپیں نصب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن نے ہماری آمد سے پہلے ہی یہاں ہمارے لیے گھات لگا رکھی تھی۔ خیرت ہے ہمارے جاسوسوں کی اطلاعات کیوں کر غلط ثابت ہوئیں۔ الیگزینڈر کی بات سب نے دلچسپی کے ساتھ سنی اور اس کی بات سن کر سب کے دل میں یہی خیال گزرا کہ یقیناً دشمن کی چال ہوگی۔ اس خیال کو مزید تقویت محکمہ جاسوسی کے سربراہ روحان کی بات سے ملی۔ اس نے کہا، میرے جاسوس غلط نہیں ہو سکتے۔
کیونکہ میں کسی ایک پر اعتماد نہیں کرتا۔ میں اب بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بلت جی کا عظیم لشکر ہم سے 100 کوس کے فاصلے پر ہے۔ یہ سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے، لیکن لشکر کا مذہبی پیشوا بشپ خاموش تھا۔ سب نے مقدس فادر کی طرف دیکھا، کیونکہ مقدس فادر کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ بشپ نے سب کی نظریں اپنی جانب اٹھی محسوس کی تو کہنے لگا، میں نے رات ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مقدس صلیب زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور بہت سے گھڑ سوار اس کے ارد گرد کہکہے لگاتے ہوئے گول دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ میں نے صلیب کو روتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ صلیب آزاد ہو گئی ہے اور گھڑ سواروں کا دور دور تک پتہ نہیں۔ تب میں نے اس خواب کو اپنے لیے مبارک جانا اور میں نے اس کا یہی مطلب اخذ کیا کہ ایک طویل غلامی کے بعد بالآخر ہم مسلمانوں کو یورپ سے نکال دیں گے۔ لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ خواب ہماری موجودہ صورتحال کے بارے میں تھا۔ الیگزینڈر کی بات سچ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دشمن کا دھوکہ ہو، اس نے توپوں کی جگہ درختوں کے تنے لگا رکھے ہوں، لیکن بفرض محال ہمارے چاروں طرف درختوں کے تنے نہیں بلکہ توپیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیب کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ زاری روس بڑی توجہ سے بشپ کی بات سن رہا تھا۔ اس نے دانش مندانہ انداز میں سر کو ہلایا اور خاص طور پر الیگزینڈر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ پہاڑوں پر نصب توپیں اصل ہیں یا نقل قربانی دینی ہوگی۔ ہمیں پہاڑیوں پر اپنے دستے روانہ کرنے ہوں گے۔ سب سالار بادشاہ کی تائید میں سر ہلا رہے تھے۔ اسی اسنا میں الیانوف نے کچھ کہنا چاہا۔ بادشاہ نے اسے بولنے کی اجازت دی۔ شہنشاہ معظم، بلت جی نے کہا تھا کہ اگر شام تک مکتوب کا جواب نہ آیا تو وہ پہلی گولہ باری کریں گے۔ ہمیں دستے بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے شام تک وہ… اچانک شاہی خیمے کا قیمتی کپڑا بری طرح پڑ کر رہ گیا۔ وہ ایک کان پھاڑ دھماکہ تھا جو اجلاس میں موجود ہر شخص کے دل پر موت کی طرح برسا۔ یک لخت سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے لمحے سب باہر تھے۔ گولہ شاہی خیمے کے قریب ہی پھٹا تھا۔ زمین میں ایک بڑا سا گڑھا پڑ چکا تھا۔ تمام امراء کے چہرے ہلدی کی طرح زرد ہو گئے۔ پیٹر کا دل یہ سوچ کر دہل گیا کہ دشمن کے پاس لمبی نالوں والی توپیں تھیں۔ اب تک تو وہ صرف یہی سوچ رہا تھا کہ دشمن توپوں کے ذریعے انہیں کوچ کے دوران درے کے قریب گھیرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ گولہ تو شاہی خیمے کے پاس آ کر گرا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ دشمن کے پاس 1 میل کے فاصلے تک گولہ پھینکنے والی توپیں ہیں۔ پیٹر نے دل میں سوچا کہ شاید اجلاس کا فیصلہ ہو چکا۔ اب سب لوگ حواس باختہ چہرے لیے ٹیلے پر کھڑے تھے۔ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ پہاڑیوں پر درختوں کے تنے نہیں بلکہ سچ مچ کی توپیں نصب ہیں۔ ماؤنٹ پیٹر کی شاہی ٹیلے کی جانب وہی نوجوان بڑھتا ہوا دکھائی دیا جس کی شباہت شہید سالار زینان سے ملتی تھی۔ یہ کلاڈیوس تھا۔ نوجوان تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ٹھیلے پر کھڑے تمام اہلیان اجلاس کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ کلاڈیوس نے کمر تک جھک کر بادشاہ اور ملکہ کو تعظیم دی اور پھر سیدھے ہوتے ہوئے کہا، زار عالی، میں بھی اس اہم اجلاس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کلاڈیوس کی بات عجیب تھی۔ سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک سالار نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے اپنے پاس کھڑے دوسرے سالار سے پوچھا، یہ شخص کون ہے اور اجلاس میں کیوں شریک ہونا چاہتا ہے؟ کہیں یہ دشمن کا جاسوس تو نہیں؟ لیکن اسی اسنا میں پیٹر نے کلاڈیوس سے سوال کیا، تم اس اجلاس میں کیوں شریک ہونا چاہتے ہو؟ زار عالی، میں آسٹروی شاہی خاندان کا فرد ہوں۔ میری ماں آسٹریا کے محل میں جوان ہوئی ہے۔ میرے کہنے پر شہنشاہ آسٹریا ایک پوری فوج ہماری مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ جب تک صلح کی بات چیت چلتی ہے میں آسٹروی دستوں کو لے کر دشمن کے عقب تک پہنچ جاؤں گا۔ اہلیان اجلاس کے چہروں پر امید کی کرن نظر آئی، لیکن شہنشاہ مسکرا رہا تھا۔ آسٹریا تو ہمارا حلیف ہے، ہم جب چاہیں آسٹریا سے کمک منگوا سکتے ہیں۔ اصل چیز تو ہے صلح کی بات کو طول دینا۔ ہم آسٹریا سے مدد نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارا بیڑا آبنائے باسفورس میں داخل نہ ہو جائے ہم دشمن کو یہیں الجھائے رکھیں۔
آسٹریا کی فوج استنبول کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمیں اپنے بچاؤ سے زیادہ استنبول کی تسخیر مطلوب ہے۔ تم سب صلح کی بات کو طول دینے کے معاملے کی بات کرو۔ بشپ سمیت تمام اہلیان اجلاس بادشاہ کے ساتھ متفق ہو گئے۔ الیگزینڈر کچھ خاموش تھا۔ کچھ دیر بعد رکا ہوا اجلاس پھر سے شروع ہو گیا۔ دشمن نے شاید محض اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے یہ گولا پھینکا تھا۔ اب اجلاس میں صلح کی بات کو طول دینے کے معاملے پر غور ہونے لگا۔ شہنشاہ کا اجلاس ساپہر تک جاری رہا اور پھر ساپہر کے وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایلیانوف کو ہی ایلچی بنا کر بھیجا جائے تاکہ وہ اسلامی فوج کے سربراہ کو آج شام کی گولہ باری سے روک سکے۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ کلاڈیوس کو آسٹروی لشکر کی جانب جانے دیا جائے اور ایک مختصر لیکن تیز رفتار کمک طلب کر لی جائے تاکہ دشمن کو زیادہ دیر تک الجھایا جا سکے۔ اجلاس کے آخر میں زار روس نے کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارے نکلنے کے تمام راستے بند ہیں، تمہیں رات کی تاریکی میں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تم اپنے ہمراہ صرف چند 100 تیز رفتار سوار لاؤ گے تاکہ وہ عقب سے دشمن کو پریشان کیے رکھیں۔ تم پہاڑیوں کے پیچھے رک جاؤ گے۔ ہمارے ساتھ تمہارا رابطہ محض رات کے کالے جاسوسوں کی مدد سے ہی ہوگا۔ ہم صلح کی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے محض مکتوبات کے ذریعے ہی ہم چند دن تک دشمن کو روک سکیں گے۔ کلاڈیوس دل میں خوش تھا۔ اس چوہے دان میں پھنسے رہنے سے تو بہتر یہی تھا کہ وہ باہر نکل کر کھلی جنگ لڑتا۔ اجلاس برخاست ہونے سے پہلے ایک عمر رسیدہ شخص نے اٹھ کر بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ یہ مولڈ یویا کے غدار حکمران کا خاص وزیر تھا۔ بادشاہ کی اجازت دینے پر مومر شخص بولا، زار عالی، میں بھی آج رات کو ہی یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ دراصل میں اپنے بادشاہ کو اس مکتوب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہماری مٹھی بھر وہ فوج بھی آسٹروی سواروں کے ساتھ مل کر دشمن کو الجھانے میں مدد دے سکے۔ تھوڑی دیر کی بحث و تمہیس کے بعد بوڑھے مولڈو یائی وزیر کو بھی جانے کی اجازت دی گئی۔ بحث و تمہیس اس بات پر ہوئی تھی کہ لشکر میں مسلمانوں کا کوئی جاسوس موجود ہے جس نے بلت جی کو یہ خبر دی کہ مولڈ یویائی حکمران زار روس کا مہمان ہے، کیونکہ مکتوب میں یہ لکھا تھا کہ مولڈ یویائی حکمران کو بابا زنجیر ایلیانوف کے ہمراہ بھیجا جائے۔ لشکر میں مولڈ یویائی حکمران تو نہیں تھا، لیکن اس کا بوڑھا وزیر تھا۔ شاید مسلمان جاسوس نے اس وزیر کو مولڈ یویا کا حکمران سمجھا۔ ساپہر سے پہلے زار روس کی طرف سے بلت جی کے نام مکتوب لکھا جا چکا تھا اور تقریباً ساپہر کے بعد ایلیانوف کا گھوڑا مشرقی پہاڑوں کی جانب اڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک مکتوب تھا جس کی تحریر یہ تھی، زار روس پیٹر کی طرف سے ترک صدر اعظم بلت جی محمد پاشا کے نام، محترم صدر اعظم، ہم آپ کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کا مکتوب ملنے کے بعد حسب ضابطہ مشورے کے لیے اجلاس طلب کیا، لیکن آپ نے بتائے ہوئے وقت کے برخلاف شاہی خیمے کے نزدیک گولا پھینکا۔ اسے ہم زار روس کے خلاف آپ کا حملہ بھی تصور کر سکتے ہیں۔ ہم اور ہمارے سپاہی جان دینے کے لیے ہی یہاں تک آئے ہیں۔ اگر آپ نے صلح کے بجائے حملہ کا راستہ اپنایا تو ہماری لاکھوں پیدل سپاہی چاروں طرف کی پہاڑیوں پر چڑھ دوڑیں گے اور آپ کی گنتی کی یہ چند توپیں 10 ب10 لڑتے ہوئے دشمنوں کا راستہ نہیں روک پائیں گی۔ ہمارا آدھا لشکر جل جائے گا، لیکن فتح پھر بھی ہماری ہوگی۔ ہم صلح کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور بڑی اقوام کا ہمیشہ یہ ضابطہ رہا ہے کہ وہ جنگ میں بھی اصولوں کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ آج شام گولہ باری نہیں کریں گے۔ ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے تاکہ ہم اپنے اجلاس میں آپ کی شرائط پر غور کر سکیں۔ ہمیں یہ بھی موقع دیا جائے کہ ہمارے لشکری اپنے خیمے دوبارہ نصب کر لیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ موقع نہ دیا گیا تو ہزاروں سپاہی بھوک اور سردی سے مر جائیں گے۔ ہمارا تمام غلہ بیل گاڑیوں میں بندھا کھڑا ہے اور ہم کھلے آسمان تلے مستعد موجود ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم دوڑتے ہوئے آج رات کی تاریکی میں آپ کے سپاہیوں کی گردنیں دبوچ لیں، اور یا ہم آرام سے دوبارہ یہاں پڑاؤ ڈالیں
اور آپ کی شرائط پر غور کرنے کے لیے اپنے افسروں کا ایک بڑا اجلاس مقرر کر سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کشت خون کا راستہ نہیں اپنائیں گے اور ہمارا فیصلہ ہونے تک انتظار کریں گے۔ زاری روس نے کھل کر اپنے تمام ارادے لکھ دیے تھے۔ وہ ایک بہادر انسان تھا۔ ایلیانوف کا گھوڑا دھول اڑاتا مشرقی پہاڑیوں کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ شیراز نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ خانِ کریمیا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ اس نوجوان کی حیران کن صلاحیتوں کے قائل ہو کر رہ گئے۔ شیراز نے ہتھیلی پر سرسوں جما کر دکھا دیا تھا۔ بلت جی کی سپاہ ابھی 100 کوس دور تھی۔ چاروں طرف کی پہاڑیوں پر دیودار کے شہتیر خطرناک توپوں کے دہانے دکھائی دیتے تھے۔ خانِ کریمیا کے سپاہیوں نے مشرقی پہاڑی پر صرف ایک بڑی توپ پہنچائی تھی۔ بلت جی کی طرف سے لکھا جانے والا خط بھی شیراز کا کرشمہ تھا۔ اس نے ایلیانوف کو مشرقی پہاڑی پر کچھ ایسا تاثر دیا تھا کہ ایلیانوف کو ترک فوج کی موجودگی کا یقین ہو گیا۔ شیراز نے واقعی ہی کمال کر دکھایا تھا۔ محض چند تاتاری سپاہیوں کی مدد سے اس نے پیٹر اعظم کے ٹھڈی دل لشکر کو یرغمال بنا لیا تھا۔ چاروں طرف کی پہاڑیوں پر کوئی توپ موجود نہ تھی۔ شہنشاہ کو دوربین میں نظر آنے والے دہانے درختوں کے تنے تھے۔ پچھلا پورا 1 مہینہ شیراز نے بے حد مصروف گزارا تھا۔ افرازون کے چھوٹے سے جزیرے پر اس کی شادی سے لے کر اب تک شیراز نے ایک چلاوے کی طرح سلطنت عثمانیہ کی خدمات سر انجام دی تھی۔ کبھی وہ کریمیا کے دارالحکومت میں دکھائی دیتا تو کبھی روسی لشکر کے بیچوں بیچ، کبھی وہ گھوڑے کی پشت پر کسی مافوق الفطرت ہستی کی طرح انجانے راستوں پر اڑتا چلا جاتا تو کبھی تاتاری دستوں کی رہنمائی کرتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کہاں تک اپنی شطرنج کی بساط بچھا دیتا۔ یہ تمام عرصہ صوفیہ اس کے ساتھ نہ رہی تھی۔ شیراز نے اپنی سہاگ رات کو ہی صوفیہ سے کہہ دیا تھا، صوفیہ، وقت بہت کم ہے۔ کسی بھی لمحے روسی اور عثمانی افواج آپس میں ٹکرانے والی ہے۔ جو کچھ ہمارے ذمے بلت جی نے لگایا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہیں رہ جاؤ افرازون کی بیٹیوں کے پاس۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے اب کئی روز تک بے پناہ بھاگ دوڑ سے کام لینا ہوگا۔ اس دوران اگر تم میرے ساتھ ہوئی تو میں تیزی سے کام نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے روسی لشکر کو گمراہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس خطرناک کام میں پھنس جاؤں، جبکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہمراہ ان مصائب کو جھیلو۔ شیراز کو توقع نہیں تھی کہ صوفیہ اس کی بات مان لے گی، کیونکہ وہ صوفیہ کو جانتا تھا۔ وہ ایک بہادر، معاملہ فہم اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے شیراز کی بات پر غور کیا، لیکن جب اسے یہ احساس ہوا کہ شیراز کا کام ایک منجے ہوئے جاسوس کی طرح مشکل اور خالص جنگی نوعیت کا ہے تو اس نے شیراز پر زیادہ زور دینا مناسب نہ سمجھا۔ شیراز کی بات کے جواب میں اس نے صرف اتنا کہا، زندگی کے تمام مصائب اب ہمیں اکٹھے جھیلنے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسے مقدس رشتے میں بندھ چکے ہیں جو اس دنیا میں دو انسانوں کو ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کی بات کی اہمیت کو سمجھتی ہوں۔ میں ان لڑکیوں کے ساتھ خوش رہوں گی۔ یہ بہت پیاری ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ 1 ماہ کے اندر اندر اپنی تمام ذمہ داریاں نبھا لیں گے۔ اس وقت تک میں اس چھوٹے سے خوبصورت جزیرے پر آپ کا انتظار کروں گی۔ اور ویسے بابا بھی تو میرے ساتھ ہیں۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ آپ اپنا کام اطمینان سے کیجیے۔ شیراز نے زندگی کی سب سے حسین رات افرازون کے جزیرے پر گزاری تھی۔ وہ دونوں رات بھر باتیں کرتے رہے تھے۔ ہر زبان کی باتیں، آنکھوں، انگلیوں، ہونٹوں اور احساسات کی باتیں۔ صوفیہ کے لیے یہ تجربہ کسی سہانے خواب کی طرح تھا۔ اپنی شادی کے بعد شیراز نے محض 2 دن جزیرے پر گزارے تھے، اور یہ 2 دن بھی وہ زیادہ وقت بیڑے پر رہا تھا، کیونکہ ارسلان پاشا کی حکمت عملی سے انہوں نے بغیر کوئی صعوبت اٹھائے اور بغیر کسی کا خون بہائے بیڑے پر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ عبداللہ پاشا کو بڑی خاموشی کے ساتھ گھیر کر گرفتار کر لیا گیا تھا اور عثمانی بیڑے کی زمام کار ارسلان پاشا نے سنبھال لی تھی۔ اب شیراز فارغ تھا۔ اسے فوری طور پر نزدیکی اسلامی صوبہ کریمیا پہنچنا تھا، کیونکہ کریمیا سے محض 50 کلومیٹر کے فاصلے پر روسیوں کا ٹھڈی دل لشکر گزرنے والا تھا۔ شیراز نے وقت ضائع کیے بغیر کریمیا پہنچنے کو ترجیح دی۔ وہ خانِ کریمیا سے ملا۔
خان کریمیا کو امیر البحر ارسلان پاشا اور صدر اعظم بلت جی کے خطوط دیے تو خان کریمیا شیراز کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔